پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جس کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب کی حکومت قائم ہے، انہوں نے آج نیشنل اسمبلی میں بڑا کھل کے یہ کہا ہے اور میڈیا پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جو بجٹ کے بارے میں جو بریف کیا گیا تھا تو اس میں جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اب جو بجٹ آپ نے پیش کیا وہ کچھ اور ہے اور کافی سارے وہ سوالات کر رہے ہیں، کافی وہ شکایات کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے وہ مین کولیشن پارٹنر ہیں اور جو ان کی لیڈرشپ ہے، یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اس کے بجٹ کے سارے خد و خال، بلکہ وی ہیو گون انٹو اے لاٹ آف گرینولیرٹی، ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں ساری ڈسکشن ہوئی ہے۔ فرام آور پرسپیکٹیو ان کو جو بھی کوئی ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا کچھ بجٹ آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے، ان کے بھی سامنے ہے۔ بجٹ میں کوئی ایسی چیز تو رہ نہیں سکتی جو کہیں چھپ جائے یا اس کو کوئی چھپانے کی کوشش کی جائے، لیکن ان کے جو بھی ایڈیشنل سوالات ہیں، دیکھیں دونوں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، سلیم ماندی والا صاحب ایک کمیٹی چیئر کرتے ہیں، نوید قمر صاحب ایک اور کمیٹی چیئر کرتے ہیں، اور ایک بڑی اچھی بات یہ ہے، میں تو ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، and I respect lot of respect for both of them because both have been ex-finance ministers، تو وہ پھر آسان ہو جاتا ہے کہ جب خود کوئی اس سیٹ میں بیٹھا ہو اور انہوں نے دیکھا ہو اس کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، تو the discussions become easier۔ لیکن from our perspective, from my perspective, I don't think کہ یہ کوئی ایسا ایشو ہے جو کوئی ایک کوئی میجر ایشو بنے گا جی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم ان کو ہر طریقے سے we will resolve this جی۔ اچھا، ایک اور ٹریری بینچز پہ بیٹھتے ہیں، سینٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، وہ بھی حکومت کے اتحادی ہیں، تو انہوں نے کل کافی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ میں بھی اور پھر انہوں نے ہمارے کل شو میں بھی کافی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بہت دھواں دھار طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حکومت کی آٹو پالیسی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور قومی خزانے کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آج بھی ایک میٹنگ میں وہ موجود تھے، آپ بھی تھے وہاں پہ، تو کیا اس پہ کوئی نظر ثانی کی ہے؟ آپ کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں جو انہوں نے جو دعوے کیے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک آٹو پالیسی کا اوور آل آٹو پالیسی کے تعلق ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کو پوری اوور آل آٹو پالیسی کو اس وقت دیکھ رہی ہے۔ اس کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں حامد میر صاحب، وہ واپس ایکچولی پارلیمنٹ میں ہی آنی ہے، ان کمیٹیز میں ہی جانی ہے، بٹ آئی وڈ سے دیٹ از اسٹل ورک ان پروگریس۔ لیکن ان کے جو اسپیسیفک جو کچھ کنسرنز تھے، وہ اب آپ خود ہی ان سے بات کر لیجئے کہ کہاں تک وہ مطمئن ہوئے ہیں، لیکن جو کنسرنڈ منسٹرز تھے وہ آج اس فائنانس کمیٹی میں موجود تھے، ایڈوائزر آن انڈسٹری، کامرس منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اینڈ اوبیسلی میں نے تو وہاں ہونا ہوتا ہے بیکاز اس وقت ہم فائنانس بل کی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک بیسٹ یہی ہے کہ آپ ان سے دوبارہ بات کر کے پتہ کر لیجئے، لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جس ایک قانون کی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ سب انہوں نے ریورس کرنے کی یقین دہانی کروا دیا، اس کو واپس لے رہے ہیں۔ تو کین یو کنفرم وہ جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ عامر میر صاحب، ڈسکشن میں یہ ہوئی کہ، اور جہاں تک آئی واز دیئر، کہ جو یہ سینٹ کی فائنانس کمیٹی ہے یہ ہمیں ریکمنڈیشن بھیجے گی آن دا بیسس آف دا ڈسکشن دیٹ واز ہیلڈ، اور اس ریکمنڈیشن کو لے کر ہم انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ اور بھی رہنما ہیں جو بجٹ پر کافی تنقید کر رہے ہیں اور ان کا تعلق جے یو آئی سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ ایم این اے ہیں، سینیٹر علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، وہ اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے۔ تو ذرا آپ سن لیجئے کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا آپ اس کا رسپونڈ کر دیں۔ ہر بجٹ بربادی ہے، تباہی و بربادی ہے۔ ریفارمز لائیں، سیاسی طور پر پہلا قدم ہے، سیاسی طور پر بہتری لائیں۔ اگر سیاسی بحران ہوگا، لا قانونیت ہوگی، آئین شکنی ہوگی، کون یہاں پیسہ لے کے آئے گا؟
यहाँ तो सरमाया बाहर जा रहा है। जनाब वाला, जैसे इन्होंने गुर्बत की तारीफ क्या की है, 280 रुपये रोज कमाने वाला गरीब नहीं है। पाकिस्तान के अवाम सुनो, जो 280 रुपये रोजाना कमाते हो, तुम अमीर गरीब नहीं हो, तुम फकीर नहीं हो, तुम अमीर हो। जनाब शहबाज शरीफ साहब किसी ज़माने में हमारे साथ कंटेनर पे होते थे तो उस वक्त बड़े जोश और जज्बे के साथ वो फरमाया करते थे कि मुल्क की मईशत को अगर मैं 6 महीने के अंदर ठीक न कर दूं तो फिर मेरा नाम शहबाज शरीफ ना। तीसरा बजट हमने पेश कर दिया और इस वक्त हमारा हर पाकिस्तानी वो 3,25,000 रुपए का मखरूज है। तो औरंगजेब साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं वो कि हर पाकिस्तानी जो है वो 3,25,000 रुपये का मकरूज़ है, तो उनका इशारा जो है वो कर्ज़ों के बोझ की तरफ है। सिर्फ जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उसका बोझ जो है वो 81 खरब तक पहुंच चुका है। तो ये आपने कोई बजट में कोई ऐसा कोई मंसूबा तैयार किया है, कोई ऐसा एक कदम उठाया है कि जिससे पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्ज़ों के बोझ से अल्टीमेटली निजात दिलाना मुमकिन हो सके? देखिए, मैंने 2-3 चीज़ें सुनी हैं जी, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि जहां तक कर्ज़ों का ताल्लुक होता है, इसको आपको जीडीपी के मुनासबत से देखना पड़ता है। सो हमारा डेट टू जीडीपी 75% से ऊपर था 23 में, फिर वो 70% पे गया और अब 70% से नीचे आ गया है। बहुत एडवांस मुल्क हैं जिनमें 100% से भी ये डेट टू जीडीपी आगे है। सो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। दूसरा जो आपका एक सवाल है, गैर मुल्की जो एक्सटर्नल आपके लोन्स हैं, देखिए ये मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि हमारे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और लोन्स हैं वो बरकरार रहे हैं फॉर द लास्ट 3 years। वी हैव एक्चुअली कम डाउन फ्रॉम $100 billion प्लस टू एक्चुअली वी आर नाउ डाउन टू $96-97 billion। दूसरा ये है कि हमारी जो कॉम्पोजिशन है ना, वो लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसमें से 45% वो है जो हम मल्टीलैटरल से लेते हैं, ये कंसेशनल फाइनेंस है, 2%, 3%, 20 साल, 25 साल। बाकी हमारे बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। चाइना है, सऊदी अरेबिया है, और अभी हमने 7% पे यूरो बॉन्ड्स रेज किए हैं, एट्सेट्रा। सो लेकिन इनकी जो $100 billion से हमने इसको नीचे लिया है और ओवर डेट टू जीडीपी रेशियो नीचे जाती रही। दूसरी ये बात कि जी मईशत का क्या हल, क्या हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ, वो आपके सामने है, हमने पूरा इकोनॉमिक सर्वे में पेश किया। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखें किसी भी जंग में या कॉन्फ्लिक्ट में हामिद मीर साहब कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं हो सकती। अभी हमने शुरू ही वहाँ से किया कि अब इसकी अपसाइड कैसी होगी जैसे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि, और आपके सामने है कि रेमिटेंसेस ईद और रमज़ान में तो ये बढ़ती हैं, और फिर ये अप्रैल में भी बढ़ी। सो मार्च तो समझ आती थी, अप्रैल में भी बढ़ी, और मई में तो रिकॉर्ड रेमिटेंस आई। इसके अलावा जो एक और आपको याद होगा, ये 5 साल पहले एक स्कीम लॉन्च हुई थी रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम जी। तो मार्च तक हमें कोई 180-190 मिलियन डॉलर आते थे हर महीने। ये 200 क्रॉस कर गए मार्च में, और 322 मिलियन डॉलर आए अप्रैल में, और 300 से ज़्यादा क्रॉस कर गए मई में। तो कोई सोच रहा है ना कि ये इस मईशत में और मुल्क में अब थोड़ी सी मजबूती आ रही है, माशी हालत बेहतर हो रही है कि पीपल हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग मोर मनी। रोशन डिजिटल अकाउंट का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ हामिद मीर साहब कि दिस इज मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, आर रियल इस्टेट, आर प्रॉपर्टी मार्केट, आर स्टॉक एक्सचेंज, और 11 IPOs हुए हैं 20 साल के बाद 11 IPOs हुए हैं, विच मीन्स कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने इक्विटी रेज की है इन द स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के की है ना कि इसको आगे सरमाया को लगाना कैसे है, तो कोई एक्सपेंशन का लिहाज उन्होंने करना होगा ना। तो मैं बड़े मुदबाना तरीके से यही कहूँगा कि इंशाल्लाह वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, एक थोड़ा सा समझा दें हमें कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की फिगर्स को देखें तो पाकिस्तान में गरीबों की तादाद में भी बहुत इजाफा हुआ है। पॉवर्टी इज़ इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप?
جی اس میں یہ بات درست ہے کہ پاورٹی لیول جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، بٹ ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ جو ورلڈ بینک کا ایسٹیمیٹ ہے، جو ہمارا اپنا ایسٹیمیٹ آیا ہے اس کے مطابق 28-29% کے قریب ہے۔ ورلڈ بینک نے تو ایک ورلڈ سٹینڈرڈ لگا دیا نا کہ $3، تو کل اگر وہ کہہ دیں $4 یا $5 تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری 75% آبادی جو ہے وہ جو ہے سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ سو وہ ان کا گلوبل سٹینڈرڈ تھا جو بعد میں انہوں نے کہا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ ہیز گون اپ۔ تو اب اس کے ہم ڈفرینٹ جو چیزیں اس دفعہ لے کر آئے ہیں بجٹ میں بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ BISP، سو ہمارا جو لوئسٹ رنگ ہے جی، جو سب سے زیادہ طبقہ افیکٹ ہوتا ہے، یہ میرا خیال ہے ون آف دا فیو ایکسپینس آئٹمز حامد میر صاحب جو 17% سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، سو 838 بلین روپے پہ ہم چلے گئے انڈر دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً 700 بلین کے قریب تھا۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس دفعہ جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، زرعی پروگرام ہے، اس میں ہم نے رکھا ہے چھوٹے کسانوں کے لیے ہم نے یہ زرعی اسکیم لے کر آئے ہیں جس میں 300 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے چھوٹے کسانوں کو۔ اور اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے حامد میر صاحب کہ دس ول بی کولیٹرل فی، ٹھیک ہے، وچ مینس کہ کسی سے کوئی فرد نہیں مانگی جائے گی، کسی کا گھر نہیں مانگا جائے۔ تو یہ وی ہیو ٹرائیڈ ٹو کیٹر ٹو دا سیگمنٹ وچ از افیکٹڈ۔